الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سیرت پر یہ پروگرام سیریل وائز آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج اس کا 92 سیریل ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعارف کرا رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس پر ضروری گفتگو کی. 2 دن انشاءاللہ آج اور کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول کیا تھا، اس پر ہم بات کریں گے. اور زندگی رہی تو پھر دوشنبہ سے سن 7 ہجری میں ہم بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے شام تک کیسے گزرتا تھا، اور یہ سب بیان کرنے کی بنیادی وجہ پہلے سمجھ لیں. یہ محض کوئی آپ کو نالج فراہم کرنا مقصد نہیں ہے. ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے. آپ کے جو ذاتی معمولات ہیں اس میں 3 کیفیت ہے. غور سے سنیے گا. ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ نے خود کیا ہے، انکریج نہیں کیا کسی کو کرنے کے لیے یا حکم نہیں دیا، خود کرتے رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کیا بھی ہے اور لوگوں کو کہا بھی ہے کہ آپ ایسا کریں. اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. جو آپ کہہ دیں، خود بھی کریں اور لوگوں کے لیے کیا ہے کہہ بھی دیں، اس کا جو ہے ثواب کا درجہ اور اصول کے لحاظ سے اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام میں جس سے لوگ پبلک کر رہے اسے منع کر دیں. مثال کے طور پر کوئی بھی کام آپ پبلک میں عوام میں ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو اس سے پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. آدمی کے لیے منیمم درجہ، کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ منہیات رسول، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کم سے کم وہ نہیں کرے. سنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، فرض کے بارے میں نہیں. فرض اور قرآن حرام حلال جو اس میں تو منع کر دیا گیا تو وہ کرنا ہی، ہر حال میں رکنا ہے. سنت کے بارے میں کم سے کم یہ ایک مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ کسی بھی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ صاحب کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نہیں کھانا کھائیں. دوسرا درجہ کرسی پہ بیٹھنے کا ہے. کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ نے منع نہیں کیا ہے. کرسی پر بیٹھ کر بندہ کھا لے گا گنہگار نہیں ہوگا، کھڑے ہو کر کھائے تو گنہگار ہوگا. کیونکہ کھڑے ہونے میں منہیات رسول موجود ہے، حکم ہے نہیں کرو ایسا. کرسی کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، آپ کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں. اگر تیسرا درجہ جو ٹاپ کلاس کا اللہ کے رسول کیسے کھاتے تھے اس کو اختیار کریں گے، روحانیت پیدا ہوگی. یہ جو ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں لیکن مولانا کچھ مزہ نہیں آتا ہے، اندر سے روحانیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کاموں کو کرنے کے لیے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں گناہ تو نہیں ہے مولانا. جب تک آپ کا ہمارا مزاج یہ رہے گا تب تک روحانیت نہیں پیدا ہوگی. مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مولانا اس کام کو اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے. جب یہ مزاج بنتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ حقیقت میں برکت اور روحانیت وہ اللہ کے رسول کے کرنے کی وجہ سے اس میں پیدا ہوتی ہے اس کام میں. ہم جب اس کام کو کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی مطابقت ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم ایسے کر، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے ہیں مولانا ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی کہ نہیں.
کے لحاظ سے فتویٰ دیں گے. ایک دوسرا آدمی پوچھتا اللہ کے رسول نماز جب پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے سوال میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بچت کی بات کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لہذا یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی معمولات نبی، اس کو اگر آپ زندگی میں اپنائیں گے تو وہ جو آپ کی ہماری شکایت ہے کہ ہم اندر سے مولانا کوئی سکون نہیں ہے، کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا، وہ کیفیت ختم ہو. لیکن اگر اس کو نہیں اختیار کیا جائے گا، آپ پڑھتے رہیں گے نمازیں، روحانیت پیدا نہیں ہوگی. تو تینوں کیفیت کو مد نظر رکھا کریں. منع کیا گیا ہے تو ہر حال میں پرہیز کریں. اجازت دی گئی ہے کرنے کی بات ہے، روحانیت نہیں آئے گی. روحانیت کس میں آئے گی؟ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. بات کرنی میں نے کرا کیا. حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے نبی کے اس کام میں برکت اور روحانیت ڈال دیتا ہے. یہ تو نبی ہیں اور پھر نبیوں کے سردار ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے تو وہ اگر ایسی کوئی قسم کھا لے جو بڑی ناممکنات میں سے اس کی نظر میں ہوتی، اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے. جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے. اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے پنجاب کے علاقے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. آخری وقت میں یہ گر گئے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور جو دشمن تھا، سکھوں سے لڑائی ہو رہی تھی، جو دشمن تھا وہ ان کے اوپر وار کیا، اور وار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کالی بھی دی وار کرتے مارتے ہوئے. اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حالانکہ گر چکے تھے، انہوں نے قسم کھائی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے میرا اللہ تجھ پر قادر کرے گا کہ میں تجھ کو ماروں. گرجے میں گرا ہوا ہوں، تو نے میرے رسول کو گالی کیوں دی؟ اور یہ کہہ کر کے جب انہوں نے دم مارا نا تو کھڑے ہو گئے. وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایک بندہ جو خون سے لہو لہان ہے، اچھا اتنے میں جب ایسے کھڑا ہوا ویسے ہی اس نے کیا کیا کہ ان کی گردن پہ وار کر دیا. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. صحیح واقعات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بدن بغیر گردن کے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کو مار کر کے یہ گرے زمین میں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب اللہ والے قسم کھا لیتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی مدد ہے. جب اللہ والوں کی کیفیت سید الانبیاء تو بہت اونچی ذات ہے. شیخ سعدی کے بقول کی عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا نہیں ہے آپ، لیکن اس کے نیچے جو کچھ ہیں وہ آپ. تو اس لیے ان کے کام سے جب ہم دلچسپی لیتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ہم خود جانتے ہیں ہم کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنی نماز کا نمبر دینا شروع کر دیں تو فیل کر لیں گے اپنے آپ کو، ہے ہی نہیں. مولانا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری نماز مان اس لیے لیتا ہے کہ وہ جو رکوع تم نے کیا ہے یہ سمجھ کر کیا ہے اللہ کے رسول ویسا رکوع کرتے تھے. کیفیت نہیں پیدا ہوئی رکوع میں، کیفیت سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رکوع، اللہ کے رسول جب رکوع کرتے تھے جو کیفیت ان کی پیدا ہوتی تھی وہ کیفیت تو ہمارے رکوع میں نہیں پیدا ہوئی، نہ سجدہ کرنے میں وہ کیفیت پیدا ہوئی، لیکن اسٹائل آف سجدہ اور اسٹائل آف رکوع کس کا اختیار کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول کا. اس بنیاد پر پروردگار عالم اس کو ٹک مار دیتا ہے کہ ہمارے رسول کے طریقے پر یہ چلا ہے. کیفیت پیدا ہونا تو بہت بات کی بات ہوتی ہے. اتنا رب کو اپنے رسول سے محبت ہوتی ہے لہذا اس کے اندر یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ اس پر کوشش کریں کہ جس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جب اپنے گھر چلے جاتے تھے، یا صبح سے ہم بات کرتے ہیں فجر سے فجر تک کی، تاکہ ایک پورا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جب اذان ہوتی تھی تو اذان جیسے ہوتی تھی ویسے اٹھ جاتے تھے.
نماز کا وقت متعین تھا رسول کے آنے کا ٹائم. جماعت کا وقت کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول آ جائیں گے تو جماعت کھڑی ہوگی. اچھا نبی کا فرمایا کہ جب تک میں نظر نہ آ جاؤں تب تک نہیں کھڑے ہو. تو اللہ کے رسول جب اذان ہو جاتی تھی تو اٹھ جاتے تھے. تہجد میں اٹھ کر کے سوتے تھے تھوڑی دیر 10-5 منٹ. آپ سوچیں گے پھر تہجد پڑھے نہیں کیونکہ وہ کراس کوسچن آ رہا ہے. اس کا ہم جواب کیونکہ ہم فجر سے فجر تک جائیں گے اس لیے وہ بعد میں آپ کا جواب آئے گا. ابھی ہم فجر سے شروع کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ فجر کی اذان ہوتے ہی فوراً اٹھ جاتے تھے. ہماری نمازیں معلوم کیوں چوکتی ہیں؟ اذان ہو گئی, اب ہم کو معلوم ہے کہ 20 منٹ کے بعد جماعت ہے. وہ 20 منٹ ہم کو سونا ہے, 15 منٹ اور سو لیں, 5 منٹ اور سو لیں. ویسے کسی آدمی سے بولو کہ بابو 10 منٹ سو لو, آرام کر لو, بولے گا چلو یار 10 منٹ کیا آرام کرنا ہے. فجر میں وہ 10 منٹ اس کے لیے بڑا قیمتی ہے صاحب, وہ 10 منٹ سونا ہے اس کو. 90% لوگوں کی نمازیں اس چکر میں چھوٹتی. نمازیوں کی نماز بتا رہا ہوں, جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے تو اذان ہونا نہیں ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے. جو نمازی ہیں بیچارے وہ اس چکر میں نماز چھوڑ رہے, وہی 10-15 منٹ کے سونے میں نماز کیا ہوتی ہے چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول زیادہ اٹھ جاتے تھے, اٹھتے ہی سب سے پہلا کام مسواک کرنا. کیا کرتے تھے؟ مسواک کرنا. کیونکہ رات میں وضو کا پانی اپنے چارپائی کے پاس رکھتے تھے. کبھی چارپائی پر آپ لیٹتے تھے, کبھی زمین پر لیٹتے تھے, لیکن تھوڑا سے زمین سے اٹھی ہوئی چیز ہوتی تھی, کوئی بھی بستر ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اٹھ کر کے مسواک کرنا, وضو کرنا. وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے, بہت ہی معمول ہلکی, مطلب زیادہ تر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور قل اللہ احد فجر کی نماز میں پڑھ کر کے, اور آپ کیا کرتے تھے وہاں سے مسجد آ جاتے تھے. جب مسجد آ جاتے تھے تو اسی وقت نماز شروع ہو جاتی تھی. نماز کی کیفیت پر ہم الگ بات کریں گے. ابھی ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائمنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نماز فجر جب پڑھ چکتے تو پلٹ کر بیٹھ جاتے. پلٹ کر بیٹھتے تو الٹی پلٹی مار کر بیٹھتے. الٹی پلٹی سمجھتے ہیں جیسے یہ بیٹھے بھائی ہمارے ایسے بیٹھتے تھے. عموماً ایسے جیسے نمازیں بیٹھے رہتے اس کیفیت میں نہیں بیٹھتے تھے, کیونکہ ان کو اطمینان سے دیر تک بیٹھنا ہے. ہم نماز کی حالت میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے, تو الٹی پلٹی مار کر اللہ کے رسول بیٹھ جاتے تھے, اور بیٹھنے کے بعد ایک نظر کرتے تھے. یہ جو آپ پلٹ کر کے بیٹھتے تھے ہر نماز کے بعد, اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو روزانہ کے نمازی ہیں اس میں سے کوئی غیر حاضر نہیں ہے, غیر حاضر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, وہ آپ پورا ریکارڈنگ کرتے تھے. پھر اسی لحاظ سے ان کے ملنے, ان کے حال, ان کی خیریت پوچھی جاتی تھی. تو بیٹھ جاتے تھے. بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. یہ عمومی بات کر رہا ہوں, 1-2 مرتبہ کا واقعہ کوئی اس کے خلاف آ جائے, وہ جو آپ کی جنرل لائف ہے وہ آپ اس پر ہم بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کوئی خواب کی بات بتاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کی تعبیر بیان فرما دیتے تھے کہ یہ اس کی تعبیر ہے. اور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ آج اپنے خواب کو بیان کرتے تھے. خواب کو بیان کرنے کے بعد بیٹھے تھے, ہر قسم وہاں سے سلیمان بن عبد اللہ لکھتے کہ ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی. پھر صحابہ جو سامنے بیٹھے رہتے تھے ان سے کبھی واقعات سنتے تھے, کبھی یہ واقعات سناتے تھے, کبھی کوئی شعر وغیرہ لوگ اچھے سنا دیتے تھے, کبھی کوئی پچھلی باتیں ہوتی تھیں وہ سنائی جاتی تھی. ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا تھا کہ سورج اچھی طرح نکل آتا تھا. جب سورج نکل آتا تھا تو کبھی 8 رکعت زیادہ تر اور یا 4 رکعت پھر نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد کبھی اگر مال غنیمت آیا رہا تو اس کے تقسیم کا ٹائمنگ ہوتا تھا, یا کوئی کیس یا مقدمے کی بات ہوئی کسی کے اوپر. اللہ کے رسول پورے ملک کی ایک ہی عدالت تھی, لیکن اتنی تربیت صحابہ کی کر دی تھی کہ کیسی نہیں آتی تھی. پورے ملک میں جو بھی خلفشار ہوتا اگر ایک جگہ عدالت کر دیں تو چل ہی نہیں سکتی عدالت. ایک شہر کی عدالت کے لیے کئی کورٹ ہوتے ہیں, وہاں پر کیس اتنے کم ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بہت کم وقت نکالنا پڑتا تھا. کبھی کبھار وہ بھی جب بھی پنگا مدینے میں ہوا تو یہودیوں سے ہوا ہے. مسلمانوں میں آپس میں 1-2 روایت کہیں نظر آ جائے, ورنہ کوئی ایسے نہیں کہ ہمارے تجارت میں انہوں نے گھپلہ کر دیا, پیسہ لے لیا, فلاں کر دیا, دھماکہ کر دیا. کوئی کیس اس قسم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہی نہیں تھے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کر رکھا تھا عدالت کا اور اس میں فیصلے بیان فرمائے جاتے تھے. یہودی بھی کبھی کبھی فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی دونوں پارٹی یہودی ہوتی تھی, وہ بھی اپنے مقدمات کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے سے فیصلے فرماتے تھے. اگر جو احکامات جو بات مقدمہ آیا ہے اس کے بارے میں پریویس کتابوں میں یعنی توریت انجیل یا زبور میں کوئی حکم موجود ہے اور قرآن اب تک اس کے بارے میں سائلنٹ ہے تو آپ وہی فیصلہ فرما دیتے تھے جو پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا. اور اگر قرآن مجید نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منسوخ کر دیتے تھے اور اس قرآن مجید کے مطابق فیصلہ فرما دیتے تھے, اور پھر کسی کو اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس میں کیا کرے, آگے پیچھے کرے, اس فیصلے کو ہر حال میں ماننا ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے گھر چلے جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گھر چلے. ایسا لگتا ہے کہ 10 ساڑھے 10 11 تک گھر چلے جاتے رہے ہوں گے. جب گھر جاتے تھے تو گھر کا جو ٹائم تھا اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا. ایک یہ ٹائم آپ کے گھر جانے کا ہے, یعنی آپ سمجھ لیں 10:30 سے لے کر کے ظہر تک 12:30 1 بجے تک کا یہ ٹائم آپ کے گھر جانے کا ہوتا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ٹائم کو 3 حصے میں بہت ہی پنکچوئلٹی سے زندگی گزارتے تھے. اگر اتنے پنکچوئل نہیں ہوتے تو اتنا کام ہی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ جتنے بڑے ہمارے اکابرین گزرے ہیں جو آپ پر دیکھتے ہیں کہ 200 300 500 کتابوں کے رائٹرز ہیں, وہ ایسے ہی ہیں. انہوں نے اپنی لائف کو پنکچوئل بنایا تب جا کر کے جس کا جب چاہے آ جائے ملاقات کرنے, جس کا چاہے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پارٹی چلتی کام کرنے والے کے, وہ تو بولتا ہے 10 منٹ کے لیے آپ بات کریں اپنا چلو السلام علیکم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے وقت کو 3 حصے میں بانٹ دیتے تھے. کون؟ وہ 10:30 سے لے کر کے 1 بجے تک کا جو وقت دوپہر کا ہوتا تھا اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دیتے تھے. پہلا حصہ یا دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ میں آرڈر نہیں بتا پاؤں گا, اتنا ایگزیکٹ نہیں معلوم ہو سکا ہے, لیکن اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا تھا جس میں آپ پھر عبادت کرتے تھے. اس ایک حصے میں پھر عبادت کرتے تھے. اس کے دوسرے حصے میں اپنی بیویوں سے بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے, گھریلو باتیں جیسے عام طور کی باتیں ہوتی ہیں, اور اسی درمیان میں اپنے گھر کا کام بھی کرتے رہتے تھے. مطلب دودھ دھونا ہے تو دودھ دھو لیا, جوتا وغیرہ ٹھیک کرنا ہے. اب یقینی بات ہے جوتا روز تو نہیں ٹھیک ہوتا ہے, کپڑا کبھی پھٹا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا. جیسے آپ سنڈے کے دن میں گھر کے کام کرتے ہیں نا, ویسے اللہ رسول روز کرتے تھے. وہ کرنے کے بعد اور بیویوں سے اسی وقت باتیں بھی کرتے رہتے تھے. تیسرا جو وقت ہوتا تھا اس میں آپ آرام کرتے تھے. وہ جو آرام کا وقت تھا اس میں یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ اگر خاص صحابی آ جائے تو اندر بلا لینا. جیسے ابو بکر ہیں جو چوٹی کے صحابہ تھے, کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کے وقت کی بربادی نہیں. یقینی بات ہے کہ کوئی اہم میٹر پیش آ گیا ہے, لہذا وہ اس ٹائم میں آئے ہیں, لہذا ان کو وقت نکالا جائے. تو اگر کوئی ایسے آتے تھے تو اللہ کے رسول ان کو مسجد میں بیٹھا دیتے تھے کہ اب ظہر میں آئیں گے ملاقات کریں گے. لیکن اگر یہ کوئی کبار صحابہ آ جاتے تھے تو پھر اللہ کے رسول وہ جو اپنا وقت آرام کا لیے ہوئے تھے اس میں بلا کر کے ان سے کیا کرتے تھے, بیٹھا کر بات کر لیتے تھے, جو بھی بات ہوتی تھی. اس طریقے سے ظہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظہر کی اذان ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد آ جاتے تھے. زیادہ تر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ دوپہر کا کھانا ظہر کے بعد کھاتے تھے, نماز پڑھ لینے کے بعد. بات تو ایسا بھی ہوا ہے, پہلے بھی کھا لیا ہے. دوپہر سے لے کر کے عصر تک عموماً آپ مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے, اپنے گھر آ جاتے تھے, اور وہ گھر میں پھر وہی 3 حصہ اس کا تقسیم ہو جاتا تھا. ایک اپنے آرام کے لیے, ایک جو ہے گھریلو کام کاج کے لیے, اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے. اس میں بھی اگر کوئی کبار صحابہ آ گئے تو پھر ان کو ٹائم دے دیا جاتا تھا اور ان سے بات ہو جاتی تھی. عصر کی نماز اذان ہوتی تھی, عصر کی اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد آتے تھے. ہمارے یہاں جو پیر وغیرہ ہے نا, جانی قسم کے نہیں, ہم نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں, بیٹھے ہیں جھوٹے قسم کے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے تھے پوری زندگی میں. پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں, ایک دن کا واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی نہ گئے ہوں. ایک دن جب آپ نہیں گئے ہیں
وہ 13 یا 11 نمازیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. بلکہ کسی نماز کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہوں اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا پوری مدنی زندگی میں. یہ جتنے اس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو جھوٹے قسم کے لوگ. اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں. اور اللہ کے رسول اگر یہ چیز مستثنا ہوتی کہ کرو یا نہ کرو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کو الگ کیا جاتا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ چھوڑ دیں نماز وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ چیز معاف نہیں ہوئی تو پھر کسی پر معاف نہیں ہے. اور جو ایسا کر رہا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. عصر کی نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے نکلتے تھے مسجد سے, ایک ایک بیوی کے گھر جاتے تھے, سب سے ملاقات کرتے تھے, ان کے حال خیریت ضرورت جو بھی ہوتی تھی ان سے باتیں کرتے تھے. کبھی کبھی بات بیوی کے ہاں کوئی, کیونکہ عصر کے بعد آدمی کو تھوڑا سا کھانے پینے کا دل چاہتا ہے, تو کبھی کبھی کچھ شربت وغیرہ بھی پی لیتے تھے جیسا جس کے ہاں ہوتا تھا. پھر آخر میں یہ ہوتے ہوتے جو ہے نا مغرب کا وقت ہو جاتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ مغرب کا وقت ہو جاتا تھا. جو صبح کا وقت میں نے آپ کو بتایا 10:30 سے لے کر کے 11 تک, اس میں کبھی کبھی جب یہاں پر عصر میں ان لوگوں سے سامان کی نوٹس پرچی مل جاتی تھی تو اس درمیان میں سامان بھی خریدے چلے جاتے تھے. تو یہ عصر سے لے کر کے مغرب تک بیویوں کی خیریت لیتے تھے, ان سے باتیں کرتے تھے. باتیں کرنے کے بعد مغرب کے وقت زیادہ تر ایسے چکر لگاتے تھے کہ جس بیوی کے ہاں باری ہوتی تھی اس کا گھر لاسٹ میں رکھتے تھے. سمجھے میری؟ پہلے ایسا نہیں کہ ایک ترتیب سے, جن کے یہاں آج رکنا ہے رات میں ان کا نمبر سب سے آخر میں رکھتے تھے. ان کے یہاں جب جاتے تھے مغرب کے وقت تک پہنچ جاتے تھے. مغرب کے وقت میں ساری عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر میں آ جاتی تھیں. مغرب سے لے مغرب کی نماز پڑھنے پھر چلے آتے تھے. یہ عورتیں یہاں رہتی تھیں, یہ لوگ یہیں نماز پڑھ لیتی تھیں. پھر اللہ کے رسول مغرب کے بعد پھر آتے تھے. مغرب سے لے کر کے عشاء تک یہ تمام عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا دن ٹائم پاس کرتے تھے. جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی تھی ساری عورتیں اپنے اپنے حجرے میں چلی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے لیے مسجد پہ آ جاتے تھے. عشاء کی نماز جب ہو جاتی تھی, نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جگتے نہیں تھے. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد زیادہ کھانا کھایا جو میسر ہوا, اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے کیا کر دیا, پھر آرام کر دیا. اب کسی بھی آدمی کو ملنے ملانے کی آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ہماری جو نمازیں چھوٹ رہی فجر کی, اس کی صرف بنیادی وجہ ہے آپ عشاء کے بعد سونے کے عادی ہو جائیں, کبھی زندگی میں فجر چھوٹ نہیں سکتی. آپ خود کہیں گے کہ رات کسی طرح ختم ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم 12 کے بعد سونے کے عادی ہو گئے ہیں. یہ سارا مسئلہ فجر کی نماز کے چھوڑنے کا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سونے کے ٹائمنگ کو ایک دم کیا کر دیا ہے, چینج کر دیا ہے. اس چینج کرنے کی وجہ سے ساری لعنتیں ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے اور نمازیں ہماری چھوٹتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 100%, عموماً نہیں بلکہ 100% عشاء کی نماز کے بعد کوئی نہ درس ہوتا تھا نہ کوئی تقریر ہوتی تھی, کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے عشاء سے لے کر کے آدھی رات تک. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ گرمیوں میں عشاء وہاں پر 9 بجے ہو جاتی ہے, 9 سے لے کر کے 1 بجے رات تک, اور سردیوں میں 7:15 7:20 پر بھی ہو جاتی ہے عشاء. اب آج کل 7:20 پر عشاء ہو رہی ہے وہاں, تو 7:20 پر اگر عشاء ہوئی تو 1 بجے تک اگر آپ سمجھیں یا 2 بجے تک سمجھیں تو تقریباً 6 گھنٹے کا وقفہ مل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے, سو جاتے تھے, جیسے ہی نیند کھل جاتی تھی اٹھ جاتے تھے, اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے تھے, پھر نیند آتی تھی پھر سو جاتے تھے, پھر نیند ٹوٹ جاتی تھی پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے. ایسے ایک رات میں کبھی کبھی 4 3 مرتبہ بھی ہوتا تھا کہ سوئے اٹھے اور نماز پڑھے. لیکن زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ آپ اپنے آخری وقت میں اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے تھے. کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے؟ کبھی کبھی ایک پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے, سورہ نساء پڑھتے تھے, سورہ آل عمران پڑھتے تھے. لمبی نمازیں پڑھتے تھے, یہاں تک کہ پیروں میں کبھی کبھی ورم آ جاتا تھا,
جو روایت آتی ہے نا ورم کی، وہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہمیشہ اپنے آپ کو بیلنس رکھا کریں جب بھی بات کریں. وہ جو روایت ہے وہ مکی زندگی کی روایت ہے پیروں کے ورم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جان بوجھ کر کے اپنے بدن کو تکلیف نہیں پہنچا. اس کو نوٹ کر لیں. آج اسلام میں عبادت اتنی ہی کرنی ہے کہ بدن کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے جس میں آپ کے پیروں پر ورم آیا. لیکن ایسا نہیں کہ یہ کئی مرتبہ ہے، 2-4 مرتبہ سے زیادہ کا واقعہ نہیں ہے. آپ اس بات کو، کیونکہ جب آپ اپنی امت کو اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، لہٰذا آپ خود بھی اس کے پابند تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد کی نماز جب پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے. لیٹنے کا اسٹائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا تھا. زیادہ تر آپ داہنی کروٹ لیٹتے تھے. تو داہنی کروٹ لیٹتے تھے تو کبھی تکیا رکھتے تھے سر کے نیچے. تکیا پتلی سی ہوتی تھی اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ داہنے ہاتھ کو تکیا بنا لیتے تھے اور اسی ہتھیلی پر رخسار کو رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. اور اگر کبھی مختصر وقت کے لیے سونا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے کہ اس پر ٹیک لگا لیتے تھے. سمجھ رہے نا؟ ایسے لیٹتے تھے اور اس پر ٹیک لگا لے. اس پر آپ زیادہ دیر تک سو نہیں سکتے، آپ کو حرام میں جگ جانا تھوڑی دیر میں. تو جب آپ کو جلدی جگنا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ داہنے ہاتھ پر ٹیک لگایا اور ہاتھ کو کیا رکھتے تھے؟ کھڑا رکھتے تھے. تو آدمی 10-15 منٹ کے اندر آپ کو کیا ہے؟ اٹھ جانا ہے. زیادہ تر آپ داہنی کروٹ لیٹتے تھے. جب تک آپ کا نیند غلبہ نہیں ہو جاتا تھا آپ پڑھتے رہتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے، کبھی ذکر کرتے رہتے تھے. لیکن آپ کی زبان مبارک ہلتی رہتی تھی کیونکہ بیکار لیٹے ہو، کوئی کام نہیں کر رہے ہو. یہ ہم کو اپنی عادت ڈال لینی چاہیے کہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ نیند نہیں آ رہی، بولو نا نیند نہیں آتی، کروٹ نا نیند نہیں آ رہی، ذکر کرو یار. لیٹے کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام بھی نہیں کر رہے. اچھا جیسے ذکر شروع کرو گے نیند آئے گی کیونکہ وہ پارٹنر ہے وہ چاہتا ہے کہ ذکر نہیں کرے. تو آپ عادت ڈالیں اس کی. جب نیند لیٹتے ہی آپ کچھ نہیں اللہ اللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی ایک تسبیح کو اپنا ورد بنا لیں. سمجھے نہیں؟ یہ تو اصل میں کیا ہے، جب فائل وہاں کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی ہم لوگوں نے میجر فالٹ کیا اور اپنی زندگی کو برباد کیا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں کوئی کام ہم نہیں، ہم روز چاہیں تو کروڑوں نیکیاں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں. بے مطلب کی بربادی کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، نیند آ نہیں رہی، گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسے ہم گزارتے ہیں. ایک مرتبہ کا سبحان اللہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی دل سے کہتا ہے تو زمین آسمان کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے اس کی. سمجھے؟ یہ تو جب فائلیں کھلیں گی تب معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنا اپنا وقت گزار دیا ہے. سمجھے؟ ابھی کسٹمر آتا ہے، آخری کسٹمر بھی آنے والا رہا اور شٹر گرانے رہا تو فوراً شٹر روک دیتے. آپ اس کو بھی لے لو، چھوڑنا نہیں ہے اس کو بھی. وہ پیسہ آ رہا ہے، 5 ہی پیسہ چاہے 2 ہی پیسہ اس سے پروفٹ ہوا، لیکن شٹر اٹھا دیں گے، اس سے سودا کر لیں گے، پھر دکان بند کریں گے. ایسے ہی نیکی میں بھی شٹر کو اسی وقت بند کرو جب بند کرنے کا ٹائم ہے. لیٹے ہوئے ہیں تسبیح پڑھتے رہیں اللہ. اور یہ جب یہ سوچ کر پڑھیں گے، یہ سنت ہے نا، تو اس پر پھر ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ اور یہ سوچ کر کرنے کا ثواب اپنی جگہ کہ ہم نے سنت سمجھ کر کے اگر یہ کیا نا تو پھر اس کا ثواب الگ سے ہو جاتا ہے. یہ آپ کو بتایا ابھی اس کے پہلے کہ جب ہمارا اعمال اللہ کے رسول سے ٹیلی کر جاتا ہے تو پروردگار عالم اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اجر دیتا ہے. لہٰذا جب بھی کام کریں، کبھی زندگی نہیں تو پہلے تقریب پچھلے 6 مہینے تک تیار کر رہے ہیں، تیار نہیں ہو پا رہی ابھی. وہ یہ جو ہماری نیتیں ہیں اس پر کیسے کیسے اجر مرتب ہوتا ہے، اس پر ہم ایک لمبی گفتگو کرنے والے ہیں کسی وقت، لیکن وہ تقریر تیار نہیں ہو پا رہی ہے ابھی. تو اس طریقے سے سنت سمجھ کر کے داہنی کروٹ لیٹیں. اگر داہنی طرف ہاتھ، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ہاتھ رکھنے کی عادت ہے لیکن آج تک آپ نے سوچا ہی نہیں کہ ہم سنت سمجھ کر کریں. اور آپ اللہ رسول کیا کرتے تھے؟ جو کپڑا آپ تہبند پہنتے تھے اس تہبند کو آپ ٹانگ دیتے تھے، رات کے لیے الگ سے تہبند رکھتے تھے. بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے ہم کو ایسا کرنا ہے. کر رہے ہیں تو آپ اپنے حظ نفس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے خوشی کے لیے کریں، اللہ کے رسول کے لیے کریں، اس کی سنت کے اتباع میں کریں تاکہ ثواب ملے. اور پھر کیا کرتے؟ ہم بھی روزانہ بستر جھاڑتے، اللہ کے رسول بستر جھاڑتے تھے. ہم نے یہ سمجھ کر کے بستر کبھی نہیں جھاڑا، اللہ کے رسول بستر جھاڑتے تھے. تو آپ اپنے کپڑے کو ٹانگ دیتے تھے. کپڑے کو ٹانگنے کے بعد بستر کیا کرتے تھے؟
جھاڑتے تھے, جھاڑنے کے بعد پھر آپ دائنی کروٹ لیٹتے تھے. اگر کبھی سیدھے لیٹ گئے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی کا دل چاہتا ہے سیدھے لیٹنے کی, جو لوگ موٹے ہوتے ہیں وہ سیدھا دادا نہیں لیٹ سکتے, وہ بہرحال میں کروٹ ہی لیٹنا ہے. دبلے پتلے لوگ ہی سیدھے لیٹ سکتے ہیں. جب سیدھے لیٹتے تھے تو پیر کو پیر کے اوپر رکھتے تھے. پیر کو پیر کے اوپر رکھنے کی دو کیفیت ہے, ایک تو منع ہے, ایک سنت ہے. یہ جو لمبے لمبے جب آپ لیٹیں گے نا تو آخری حصہ یعنی یہ پنجہ پنجے کے اوپر رہے گا, یہ سنت طریقہ ہے. بات سمجھے میری؟ یعنی پیر کا پنجے کا حصہ پنجے کے اوپر رکھنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چت لیٹتے تھے تو اس میں کیا کرتے تھے کہ پیر کے اوپر پیر رکھتے تھے. ایک دوسرا طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ پیر کو موڑ لیتے ہیں اور اس کے گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں. اس پر منع دی آئی. جب ہم لیٹتے ہیں بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ گھٹنے کو انہوں نے موڑ دیا اور موڑنے کے بعد دوسرا پیر اٹھا کر کے کیا کر دیا, انہوں نے اس پیر کے اوپر رکھ لیا. آرام بہت ملتا ہے, لیکن اس میں کیا ہے, سطر کھلتا ہے آدمی کے. سطر کھل, اگر سطر مثال کے طور پر سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں بھی ہے, لیکن آپ نے یہ سمجھ کر کے اللہ کے رسول نے منع ہی کیا ہے, جیسے ہی آپ یہ سمجھ کر کے پیر ہٹائیں گے ہزاروں رکعت کا ثواب ملتا ہے. معلوم آپ کو یاد آ, مثال کے طور پر عادت پڑ گئی, فوراً یاد آیا یار یہ تو منع, فوراً ہٹا دیجئے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ثواب ہے نا, یہ بہت ڈگری ان کی بڑی ہائی ہے, کیونکہ اس میں اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لیٹتے تھے. فجر کی نماز جب اذان ہوتی یعنی تہجد پڑھ لیتے تھے, جب بھی اٹھتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی, اور سے سنیے گا. یہ جو مسواک ہے, ہم کو اس سے الرجی ہے, ہم مسواک نہیں کرتے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, ہر سنت کے, یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے, ورنہ یہ جائے گی باؤنسر. ہر سنت پہ ایک طریقہ ہے اور ایک مقصود ہے. نہیں سمجھ, پھر سے سنیں. جو بھی سنت آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایم ہے, مقصد ہے. اس ایم کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے مسواک آپ لے لیتے ہیں, مسواک کے پیچھے جو ایم ہے, جو مقصد ہے, وہ دانت کی صفائی ہے. اس کا طریقہ رسول نے کیا اختیار کیا ہے, مسواک کے ذریعے. اب اس میں دو ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے برش کیا, مقصد ہے صفائی, صفائی والا ثواب مل گیا. طریقے رسول والا ثواب نہیں ملے گا. تو جب اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کریں گے تو دو ثواب ملے گا, ایک مقصد حاصل کرنے کا ثواب اور ایک مقصد کے طریقے کا ثواب. ٹھیک ہے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے ہر چیز میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی ذاتی سنتیں ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مقصد کا ثواب مل جائے, لیکن طریقے رسول اکرم جب اختیار کرو گے تو دو ثواب ملے گا. اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے, جو صوفیہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس طریقے کے کرنے پر پھر روحانیت پیدا ہوگی. مقصد تو حاصل ہو جائے گا, ثواب بھی حاصل ہو جائے گا, لیکن طریقے رسول اختیار کر لیں گے تو ثواب بھی مل جائے گا اور اب اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی. لہذا مسواک سے ہم کو الرجی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ یہ عادت پڑ گئی ہو, برش ہم ڈیلی کرتے, ٹھیک ہے برش کر لیں. برش کرنے کے بعد مسواک کر لیں, مسواک کر لیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کے بعد پڑھی ہوئی نماز بغیر مسواک کی نماز سے 70 گنا افضل ہوتی ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. لہٰذا اس کو اس طریقے سے اگنور نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن نہیں, آخری لمحے سے چند منٹ پہلے کی بات ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی داخل ہوئے کمرے میں. اللہ کے رسول اب اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے ایک دم تیاری کر رہے ہیں. ایسے وقت میں عبد الرحمن داخل ہوئے, عبد الرحمن ابن ابی بکر, اور ان کے ہاتھ میں تازی مسواک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ بولیں کہ مسواک مجھے دے دو, میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر یہ بھانپ لیا کہ اللہ کے رسول شاید مسواک چاہ رہے ہیں کرنا. لہذا حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی
اور مسواک لینے کے بعد اس کو چبایا، کیونکہ اتنی طاقت اب نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو برش بناتے اور پھر مسواک کرتے، انہوں نے چبا کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود انہوں نے مسواک کی، اللہ کے رسول نے ریلیکس فیل کیا۔ تو مسواک کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہے، لہٰذا اس کو سنت کو کبھی بھی گری نظر سے نہیں دیکھیں، نہیں کرتے نہ مذاق، اگر مذاق اڑائیں گے تو کفر ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ اللہ کے رسول کی ذاتی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ذہن میں مذاق ہے تو یہ کفر ہے، کفر کا گناہ ملے گا، کلمہ پڑھنا لازم ہے، معلوم آپ کو، بغیر تجدید کے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ آدمی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت موقدہ غیر موقدہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذاتی سنت کبھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ ایک مذاق اڑاتا ہے، اڑانا ہوتا ہے زبان سے، ایک دل میں اپنے ٹھٹھا مار رہے ہیں، دیوانے لوگ ہیں، دیکھو اتنا اچھا برش و برش ملتا ہے لیکن اس میں سواب کر رہے ہیں، ایسا نہیں کریں خدا کے واسطے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ انسلٹ ہے، لہذا انسلٹ کا گناہ بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس گناہ کے پاداش میں ہو سکتا ہے تمہاری ساری نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں، کوئی نیکی اللہ کے دربار میں درجہ نہیں پکڑ پائیں گی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو اعمال ہیں اس پر بہت کیئرفل رہنا چاہیے ہم کو۔ لہذا اللہ کے رسول اٹھتے تھے، اب فجر سے فجر تک کی میں نے بات آپ کے سامنے کمپلیٹ کر دی، اس کے بعد آپ فجر کی ہلکی سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور مسجد چلے جاتے تھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا